اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس ویڈیو میں، آج کی اس پیغام میں جو نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص کر خواتین کے لیے اور پھر اس کے بعد ایک عالم مثال جس کو کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے دو بڑے مسائل کا جو حل ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے۔ خواتین، چونکہ ہم خواتین سبھی بظاہر کمزور نظر آنے والی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ہی مرد کے مقابلے میں ہمیں طاقت اور میں کم رکھا ہے، اور بے شک یہی ہے کیونکہ نازک ہوتے ہیں خواتین، یہ والے جو وجود ہیں نازک ہوتے ہیں۔ تو اس سلسلے میں ایک رہنمائی فرمائی گئی ہے، ایک تکلیف جو ہمیں رہتی ہے، اور دوسری جو عالم مثال کے ذریعے بتایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تحفہ عطا فرمایا ہے تاکہ آپ کو سمجھایا جا سکے، ایک پیغام، ایک سوال، آپ کی سوچ، ایک آپ کے دل، آپ کے ذہن میں رہنے والے خیالات کو وجود دے کر سمجھایا گیا۔ تھوڑا سا عالم مثال کے بارے میں آپ کو بتا دوں۔ جیسے ایک ہے ہماری یہ مادی دنیا، مادی دنیا جو ہم جس میں جہاں پہ بظاہر ہمیں سب کچھ نظر آتا ہے، مطلب ہم مادیت جس کو ہم چیزوں کو ٹچ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو مادی دنیا کہتے ہیں، یعنی مادے کی شکل میں ہے جس کو ٹچ کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا جسم بھی مادے کی مادہ ہے۔ تو یہاں پہ جسم پہلے ہوتا ہے اور احساس بعد میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، فیلنگز بعد میں آتی ہیں۔ مثلاً جسم کو چوٹ لگے تو آپ کو درد کا احساس ہوتا ہے، لیکن عالم مثال میں یہ الٹ ہے، وہاں پہلے احساس ہوتا ہے، سوچ ہوتی ہے یا کیفیت ہوتی ہے، اور پھر جس طرح کا احساس ہوتا ہے، کیفیت ہوتی ہے، سوچ ہوتی ہے، ویسے ہی وہ اپنے لیے وجود کا انتخاب کرتی ہے۔ مثلاً جیسے آپ اکثر یہ ہوتا ہے کہ آپ خواب میں دیکھتے ہیں کہ آگ، کانٹے اور یہ عجیب قسم کے جو حشرات، کیڑے مکوڑے دیکھتے ہیں، تو زیادہ تر جو تعبیر دینے والے ہوتے ہیں یہ بھی عالم مثال کے ان کو علم واضح کیا جاتا ہے، تبھی وہ آپ کو خوابوں میں تعبیر دے سکتے ہیں۔ جیسے آپ وہ تھوڑا سا میں آگے چل کے بتاؤں گی، لیکن جیسے خواب میں آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی کیڑا وغیرہ، تو یہ زیادہ تر یہ کوئی کاٹ رہا ہے یا کوئی مطلب ایسی چیز ہے جو آپ کو چبھ رہی ہے، تو زیادہ تر ہمارے اندر کے احساسات ہوتے ہیں، جیسے غصہ ہوتا ہے، حسد ہوتا ہے، بری کیفیات جو ہماری ہوتی ہیں، بری سوچ جو ہوتی ہے، تو وہ اس کی مثال ہمارے سامنے آتی ہے، مطلب وہ وجود لے لیتے ہیں، وہ چیزیں وجود، جو ہمارے احساسات ہیں وہ ہمارے خواب میں وجود لے لیتے ہیں، چاہے وہ جس صورت میں بھی ہو۔ کیونکہ اکثر ہم یہی دیکھتے، آپ لوگوں کے منہ سے سنتے ہیں کہ میں جب بھی خواب میں دیکھوں تو بس مجھے سمجھ آ جاتی ہے کہ میرے ساتھ کچھ ایسا ہونے والا ہے، یا میرے آس پاس میرا کوئی دشمن موجود ہے۔ تو ان کے احساسات جو ہوتے ہیں، یہ نیگیٹو ہی سوچ ہوتی ہے نا ہماری، کہ کوئی دشمن ہے، کوئی وہ ہے، ورنہ سب سے بڑے دشمن ہم خود اپنے ہوتے ہیں۔ ہمارا نفس جو ہوتا ہے نا، وہی ہمیں مار رہا ہوتا ہے، زیادہ تر یہی ہوتا ہے۔ لیکن چونکہ ہماری سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں جب بھی خواب میں سانپ دیکھتی ہوں، کتا دیکھتی ہوں، ہوتا ہے نا، یا دیکھتے ہیں، تو وہ ضرور دشمن ہوتا ہے۔ تو کبھی کوئی کہتا ہے کالا کتا جو ہوتا ہے میں خواب میں دیکھتی ہوں یا دیکھتا ہوں، تو وہ اس کا مثال یہ ہوتی ہے کہ کوئی بیرونی دشمن ہے۔ جب میں سفید کتا دیکھتا ہوں تو اس کے مجھے سمجھ آ جاتی کوئی گھر کا ہی دشمن ہے۔ تو یہ ہماری سوچ ہوتی ہے، ہماری سوچ ایک وجود لے لیتی ہے، چاہے وہ کسی کے خواب میں وہ چھپکلی کی صورت میں آ جاتے ہیں، کسی کے خواب میں وہ کتے کی صورت میں آ جاتے ہیں، یعنی کہ عالم مثال ایک وجود رکھتی ہے، یہ حقیقت ہے، اور انہی سے تعبیرات نکلتی ہیں۔ پھر جب اللہ تعالیٰ جن کو تعبیر کا علم دیتے ہیں نا، تو وہ اسی عالم مثال کی صورت میں دیکھتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں ڈالتا جاتا ہے کہ اس نے یہ چیز دیکھی ہے، تو اس کی مثال یہ، اس کے احساسات یہ تھے، اس کی یہ سوچ تھی، یا اس کے آس پاس یہ ہو رہا تھا، یا اس کے ذہن میں کوئی سوال تھا، یا جو تھا
وہ اس نے وجود لے لیا خواب میں اور وہ اس طرح سامنے آیا ہے۔ تو بڑے آپ اکثر دیکھتے ہوں گے کہ کوئی آگ دیکھتا ہے، کوئی کسی قسم کے کوئی پرندہ دیکھتا ہے، تو جو تعبیر بتانے والے ہوتے ہیں بڑے خوبصورت تعبیر اس کی بتاتے ہیں، جو ایگزیکٹلی وہی ہوتا ہے جس نے جو خواب دیکھنے والے نے کے سامنے آ رہا ہوتا ہے، یا اس کے دل میں ہوتا ہے، یا اس کی سوچ ہوتی ہے۔ تو عالم مثال اپنے اندر ایک وجود رکھتا ہے۔ میں نے آپ کو کہا ہے کہ جس طرح انسان کی مطلب سوچ ہوتی ہے، جیسے آپ محبت اور رحم دلی کو جن کے دلوں میں زیادہ ہوتی ہے نا، تو وہ اکثر خواب میں خوشبو، پھول، ٹھنڈی ہوائیں، باغ، اس طرح کے منظر دیکھتے ہیں۔ وہ ان کے خوبصورت احساسات، خوبصورت سوچوں کا مظہر ہوتے ہیں جو وجود لے لیتے ہیں۔ تو مطلب پھر آپ کو اس بات کی مطلب سمجھ آ گئی ہوگی کہ مثالی وجود کیا ہوتا ہے، عالم مثال کیا ہوتا ہے، اس کے کو کیسے سمجھنا ہے، اور کیسے جن کو اللہ تعالیٰ یہ علم عطا کرتا ہے تو وہ اس کو سمجھانے کی جو ہے قدرت رکھتے ہیں، اور آپ کے خوابوں کی تعبیر دینے کی قدرت رکھتے ہیں۔ یہ سارا عالم مثال کے ذریعے ہی ممکن ہوتا ہے۔ تو جیسے انسان اگر ہمیں یہ سمجھ آ جائے نا کہ ہماری سوچ، جذبات اور کیفیات صرف ذہن کا وہم نہیں، سوچ نہیں، بلکہ ان کا ایک مثالی اور حقیقی وجود بھی ہوتا ہے، تو پھر انسان کی اپنی فکر اور نیت اور احساسات کو پاک رکھنا اور بھی زیادہ آسان ہو جاتا ہے، اور وہ معنی خیز ہو جاتا ہے۔ معنی خیز اس لیے ہو جاتا ہے کہ جب آپ کو یہ سمجھ آ گئی کہ جو آپ سوچتے ہیں وہی آپ کے خواب میں وجود لیتا ہے، تو اور پھر جب آپ ظاہر ہے آپ اچھا خواب دیکھیں یا برا خواب دیکھیں، کوئی چیز دیکھیں، تو آپ چاہتے ہیں کہ اس کی تعبیر ملے۔ تو جب آپ تعبیر بتانے والے کے پاس جاتے ہیں اور وہ آپ کو یہ کہتا ہے کہ جو آپ یہ دیکھ رہے ہیں وہ آپ نے یہ کیا تھا، آپ نے یہ سوچا تھا، آپ نے آس پاس یہ ہوا تھا، تو آپ کو پھر جب اگر برا خواب ہوتا ہے تو شرمندگی ہو جاتی ہے کہ دیکھیں یہ میرے اپنی اندر کی جو تھی گندگی کہہ لیں، چاہے جو بھی اس کو زبان دے لفظ کو زبان دے دیں، تو وہ ہے جو میرے سامنے اس مثال کی مثالی وجود میں سامنے آیا ہے میرے خواب میں۔ تو یہ ساری چیزیں تو پھر آپ کے لیے زندگی کو اچھا کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ پھر آپ اپنے نیتوں کو صاف کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں میں اپنی نیت کو صاف رکھوں، اپنی سوچوں کو صاف رکھوں، کیونکہ آپ لوگ جس طرح سوچتے ہیں نا دن میں، اور جو کچھ کرتے ہیں یہ بھی ہوتا ہے۔ آپ کے اس کاموں کا بھی وجود جو ہے وہ عالم مثال میں ایک وجود ہوتا ہے۔ تو آپ جیسے کام کرتے ہیں ویسے ہی جو ہے آپ کو دکھتا بھی ہے خواب میں، یا مراقبہ کر لیں، مشاہدہ کہہ لیں، جس طرح بھی ہے۔ جیسے میں اب آپ کو مثال دوں، چونکہ میں خود اس لائن میں ہوں، درود کی لائن میں ہوں، تو جب بھی میں خواب دیکھتی ہوں تو اس سے ہی ریلیٹ ہوتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، میرے خوابوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے خوابوں کو یہی وجود دیا ہوا ہے، درود کا۔ میں زیادہ چونکہ درود کا تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار سے ہے، تو جب آپ 24 گھنٹے ہر وقت آپ کو یہی فکر سوچ رہے گی، اللہ، رسول اللہ، درود، میں اپنی فکر کی بات کر رہی ہوں، تو پھر آپ کو ان چیزوں نے مطلب اس سوچ نے، درود کی سوچ نے، اس فکر نے کہ میں درود پڑھوں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میرا نام بار بار پکارا جائے، فرشتے میرا نام لے کر جائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہو کہ ان کی بہت گناہ گار امتی ان سے بے حد محبت کرتی ہے اور اسی محبت میں درود بھیج رہی ہے، تو 24 گھنٹے آپ کی یہی سوچ ہے، تو خواب میں بھی آپ نے یہی دیکھنا ہے۔ جو آپ سوچتے ہیں دن بھر میں، آپ وہی خواب میں دیکھتے ہیں۔ جو ایک بشارتیں ہوتی ہیں، جو ایک خواب ہوتے جو مخصوص دوسرا وجود رکھتے ہیں، وہ اسی سوچ کی بنا پر ہوتا ہے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں نا مجھے کہ میں بہت درود پڑھتی ہوں، بہت ذکر کرتی ہوں یا کرتا ہوں، لیکن مجھے زیارت نہیں ہوتی، یا میں اس طرح کے اچھے خواب نہیں دیکھتا، تو اس کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ہماری فکر جو ہوتی ہے وہ ابھی پاک نہیں ہوئی ہوتی۔ اس کو پاک کریں گے، آپ کو سب کچھ اللہ تعالیٰ دکھائے گا انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ دربار جو ہے نا وہ بہت پاک ہے، بہت
بہت ہی پاک ہے، اور انسان کے لیے تو کوشش ہے نا، کوشش تو کرنی ہے نا۔ اب یہ نہیں ہے کہ میں اس کی یہ مثال بالکل مت لیجیے گا کہ جو اچھے خواب دیکھتے ہیں بس صرف وہی پاک ہیں، اور جو خواب ذرا اس طرح کے دیکھتے ہیں تو وہ ناپاک ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سوچ زیادہ تر اس پہ اثر انداز ہوتی ہے، ان چیزوں پہ، اور آپ کو اچھے خوابوں کی صورت میں۔ تو اس لیے جتنے اپنی نیت اور سوچ کو آپ اچھا اور پاک رکھیں گے اپنے کاموں کو، پھر آپ کا دل بھی اتنا ہی صاف ستھرا ہوگا، اور آپ کا دل بھی اتنا ہی صاف ستھرا ہوگا تو آپ کی رات کے خواب بھی اتنے ہی خوبصورت ہوں گے۔ تو اب مجھے امید ہے کہ عالم مثال کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ جو ہماری سوچ، جذبات، نیت ہوتی ہے وہی ہمارا عمل ہوتا ہے ظاہر، اور وہی اسی طرح کا جو ہے وہ ایک وجود لے لیتا ہے۔ ہماری جو احساسات ہوتے ہیں وہ وجود لے لیتے ہیں، یا ہمارے جذبات جو ہوتے ہیں وہ وجود لے لیتے ہیں۔ تو جو وجود جو ہوتا ہے یہ عالم مثال ہے۔ مطلب کسی بھی جیسے اب آپ کو میں ڈیٹیل میں تو وہ حدیث اور وہ واقعہ نہیں بیان کروں گی، لیکن تھوڑا سا میں آپ کو اگر کلو دے دوں کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے نماز کے بعد، اور صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جیسے شمع کے گرد پروانے ہوتے ہیں وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ تو ایک بہت کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ بہت ہی خوبصورت شخص آیا اس خوبصورت لباس میں، سفید لباس میں، اور آ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے حد قریب بیٹھ گیا، بہت قریب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ سوالات پوچھتا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے جواب دیتے۔ اور وہ سوالات کیا تھے؟ وہ ایک قسم کی تربیتی سوالات تھے، جو اس وقت دین چونکہ مکمل ہو رہا تھا، بہت سے ایسے شبہات ہوتے ہیں جو انسان کے دل میں ہوتے ہیں نا، سب صحابہ کے ہوتے تھے، سوالات تو ہوتے تھے، دین جب میں وضاحتیں تو اس وقت چل رہی تھی، اب تو مکمل ہے الحمدللہ رب العالمین۔ تو بہت سے سوالات ہوتے تھے صحابہ کے، بہت جو مجھے سمجھ آئی ہے اس واقعے کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کا روب، ان کا جو اللہ تعالیٰ نے دیا جو شخصیت مبارک ہے، وہ صحابہ کرام سر اٹھانے کی جرت نہیں رکھتے تھے۔ وہ ایک روب تھا شخصیت مبارک کا، تو سوالات کرتے ہوئے ہچکچاتے تھے، ان کے دل میں تو ہوتے تھے۔ تو مجھے جہاں تک لگتا ہے کہ ان سوالوں کے جوابات کے لیے یہ شخص تشریف لے کر آئے تھے۔ بہت سے سوال تھے کہ ایمان کیا ہے، اور مطلب اس طرح کے سوالات تھے جو مین ہمارے ایمان سے تعلق رکھتے ہیں۔ میں ڈیٹیل میں چونکہ میں نہیں جانا چاہتی۔ پھر جب وہ شخص چلے گئے، کہتے بڑے خوشبودار، ٹھیک ہے نا، بڑے خوشبودار، تو کچھ سب چلے گئے، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون تھے؟ کیونکہ ان کے لباس سے تو یہ نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کہیں دور کا سفر کر کے آئے ہیں، کہ بڑے صاف ستھرا لباس اور خوشبودار انسان تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبرائیل امین تھے، یا یہی فرشتے کا نام لیا، اور جو مطلب انسانی صورت میں آئے تھے تاکہ ان سوالوں کے جوابات تم لوگوں کو مل سکے۔ مثالی وجود لیا انہوں نے، فرشتے نے مثالی وجود لیا ہے، وہ فرشتہ ان کے جس طرح بھی وجود ہے، لیکن وہ ایک انسانی شکل میں آئے، کہ بڑے خوبصورت شکل میں آئے، جس طرح ان کے وجود ہوتے ہیں، فرشتے پاک ہوتے ہیں تو وہ پاک صورت میں آئے۔ تو یہ مثال اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھانے کے لیے دیتے ہیں، چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، شریعت آخری، دین آخری، تو یہ اب سلسلہ ختم تو نہیں ہوا، یہ چلے گا، لیکن یہ ہے کہ اب ہمیں خوابوں کے ذریعے دکھے گا، کیونکہ نبوت کا کہتے 40واں حصہ ہے سچے خواب۔ تو بہرحال چلیں، اب آپ کو مجھے امید ہے کہ عالم مثال کو سمجھانے میں تھوڑی بہت مجھے جو میری کامیابی ہوئی ہوگی، اور آپ کے ذہن اس پہ کلیئر ہو چکے ہوں گے، تاکہ آپ اس خواب کو سمجھ سکیں، اس مشاہدے کو میرے سمجھ سکیں، اس پیغام کو سمجھ سکیں، تو آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ تسلی ہوگی۔ جو لاکھوں میں درود پڑھتے ہیں، جو کثرت کرتے ہیں، ان کے لیے ہے۔ پہلے خواتین کے اس پہ ایک کے لیے پیغام، پھر اس کے بعد وہ عالم مثال کا، ٹھیک ہے۔
تو اسے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار مبارک ہے، بہت سے صحابہ کرام بھی ہیں، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اماں عائشہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب بیٹھی ہوئی ہیں، تشریف فرما ہیں۔ تو اتنے میں اماں عائشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں سارا دن کام کر کے تھک جاتی ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ کو فرمایا، عائشہ تسبیح فاطمہ پڑھو اور سوتے وقت درود پڑھتے پڑھتے سو جایا کرو۔ تو اماں عائشہ فرماتی ہیں، جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ پھر اسی طرح دربار میں تھوڑا سا تبدیلی آتی ہے، وہاں پھر اماں عائشہ نہیں ہوتی اور باقی صحابہ کرام بھی ہوتے ہیں، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سب تشریف فرما ہے۔ ان میں سے ایک شخص آتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم مبارک میں بیٹھ جاتا ہے اور عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں لاکھوں کی تعداد میں درود پڑھتا ہوں لیکن مجھے سکون حاصل نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس شخص کی طرف دیکھتے ہیں، مسکراتے ہیں، پھر حضرت اپنے دائیں طرف کھڑے ہوئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نظر فرماتے ہیں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق جیسے سر ہلا کے مطلب جیسے سمجھ لیتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے مبارک کو، آنکھوں مبارک کو قربان جاؤں ان کے اشارے کو۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص سے پوچھتے ہیں، تم درود کس طرح پڑھتے ہو؟ تو وہ عرض کرتا ہے کہ میں تمام دن کام کرتے ہوئے درود پڑھتا ہوں۔ تو اس کے جواب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر فرماتے ہیں کہ تم کثرت سے پڑھو لیکن توجہ اور ادب کے ساتھ پڑھا کرو۔ توجہ اور ادب تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر وہ شخص چلا جاتا ہے، تو پھر تھوڑا سا سین بدلتا ہے، تو ظاہر سمجھ نہیں آئی کہ یہ کون تھا، سمجھ آ بھی گئی اور نہیں بھی آئی۔ پھر دوبارہ عرض کیا جاتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شخص کون تھا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک لفظ فرماتے ہیں، مثال۔ سبحان اللہ، مثال۔ یہ مثالی صورت میں ایک شخص تھا۔ یہ مطلب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم بہت زیادہ درود پڑھتے ہیں، ان کے اشکال ہیں ذہن میں، دل میں ایک سوچ ہے، ایک فکر ہے اور پریشانی بھی ہے کہ ہم بہت زیادہ درود پڑھتے ہیں، لاکھوں میں پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں سکون حاصل نہیں ہے۔ تو اس سوچ کو، اس سوال کو مثالی شکل دی گئی اس شخص کے وجود میں، یعنی کہ اس کو مثال بنایا گیا۔ مطلب اب سوال کی تو شکل نہیں ہوتی نا، تو اس کو ایک وجود دیا گیا اور وہ ایک شخص تھا، اور پھر اس نے آ کر اپنی کیفیت بیان کی۔ مطلب یہ ہم سب جو درود پڑھنے والے ہیں، کثرت سے درود پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں اگر سکون نہیں حاصل تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں پہ درود کی ادائیگی میں بے ادبی ہو رہی ہے۔ کثرت سے تو آپ نے پڑھنا ہے، ساتھ میں فرمایا ہے کثرت سے پڑھو لیکن ادب اور توجہ سے پڑھو، اور توجہ بھی۔ اب آپ کہیں گے کہ ہم چلتے پھرتے جب درود پڑھتے تو ہماری توجہ کیسے ہوگی؟ توجہ بنتی ہے، ایک وقت آتا ہے جب آپ کی توجہ خالصتاً اس کی طرف ہوتی ہے۔ اب توجہ تو آپ کو سمجھ آ گئی، لیکن ادب میں کیا مسئلہ ہے؟ بڑا مسئلہ ادب میں ہے، اور وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کام کرتے وقت دنیاوی کام تو کرنا ہی ظاہر ہے، اپنے دنیا میں رہنا تو دنیا کے کام کرتے ہوئے درود پڑھنا ہے، لیکن بے ادبی ادھر ہوتی ہے کہ آپ کے منہ سے درود بھی نکل رہا ہے، ان دا مین وائل اسی وقت آپ کے ساتھ ساتھ آپ غیبت بھی کر رہے ہیں۔ آپ کسی کے میں نے تو لوگوں کو استغفر اللہ نعوذ باللہ ہاتھ میں تسبیح لے کے ڈرامے کے سامنے درود پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ کام ہی کر رہے ہیں نا، ایک کام ہی ہو رہا ہے نا، دیکھا جا رہا ہے، دیکھنا بھی ایک کام ہے نا، کام کر رہا ہے نا ایک انسان، اور وہ درود پڑھ رہے ہیں، اس سے بڑی بے ادبی کیا ہوگی؟ آپ دنیاوی کام کرتے ہیں تو اس میں بے ادبی نہیں ہوتی، مطلب جس طرح کچن کا کام کر رہے ہیں یا آفس کا کام کر رہے ہیں اور اس میں آپ درود پڑھ رہے ہیں تو وہ بے ادبی اس میں نہیں ممکن، کیونکہ آپ کے لب جو ہے درود پڑھ رہے ہیں، آپ کا دل درود پڑھ رہا ہے، اور آپ کی آنکھیں ہاتھ پیر جو ہیں وہ اپنا دنیاوی کام کر رہے ہیں، تو اس میں بے ادبی نہیں ہے۔ لیکن بے ادبی وہاں پہ آ جاتی ہے کہ
شرن جو چیز منع ہے آپ وہ بھی کر رہے ہیں اور ساتھ میں درود بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ دنیا کے کام کرتے ہوئے ہی ممکن ہوتا ہے نا۔ آپ درود پڑھتے پڑھتے ایک دم سے کوئی آتا ہے اور آپ سے باتیں شروع کرتا ہے، آپ درود چھوڑ دیتے، کاؤنٹر پہ ٹک ٹک بند ہو جاتی ہے اور شروع ہو جاتے ہیں کسی کے پیچھے۔ یہ سب سے بڑی بے ادبی ہے، چاہے وہ غیبت کی صورت میں ہو، چاہے وہ بدگمانی کی صورت میں ہو، چاہے وہ جھوٹ کی صورت میں ہو۔ ایک گالی گلوچ بھی کرتے ہوئے میں نے دیکھا، اتنے درود پڑھتے ہیں لیکن گالی گلوچ ختم نہیں ہوتی۔ کیسے آپ درود پڑھ رہے ہیں؟ بے ادبی کر رہے ہیں نا۔ آپ کا درود آپ کی کیفیت کے ساتھ پہنچ رہا ہے، تو جب آپ گالی دے رہے ہیں اور درود پڑھ رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کو آپ نے کتنی تکلیف دے دی کہ فرشتہ کہے گا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس امتی نے فلاں امتی، آپ کے والد کا نام لیا جائے گا، اس نے بے انتہا درود پڑھا لیکن اس کی کیفیت یہ تھی کہ وہ گالی گلوچ کر رہا تھا، غیبت کر رہا تھا، جھوٹ بول رہا تھا، وہ دل میں کینہ رکھے ہوئے تھا اپنے بھائی کے لیے۔ تو یہ اصل میں یہ دنیاوی کام کرتے ہوئے آپ درود پڑھیں تو بے ادبی نہیں ہوتی۔ ہاں ان کیفیات کو یا ان خبائث کہہ لیں، میں کہتی ہوں جو ہوتے ہیں ہمارے اندر، گندگی ہوتی ہیں، چاہے جو کچھ ہوتا ہے، غیبت جھوٹ، یہ کوئی اچھی چیز تو نہیں ہے نا۔ آپ کو پتہ ہے غیبت کس قدر بڑا نقصان ہے اور کس قدر بڑا گناہ ہے۔ کبھی آپ یہ حدیث تو پڑھیں غیبت کے متعلق کہ غیبت کرنے والا اصل میں کیا کر رہا ہوتا ہے۔ آپ جھوٹ عظیم گناہ ہے، عظیم، اس سے بڑا کوئی گناہ ہی نہیں ہے، یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ اب ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ساری برائیاں آپ کرتے جائیں اور درود پڑھتے جائیں اور آپ کو اس کی کیفیات بھی ملیں اور آپ کو سکون بھی ملے، وہ خود آپ بے سکون کر رہے ہیں خود کو۔ جب آپ درود پڑھتے ہوئے یہ کام کر رہے ہیں تو آپ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف دے رہے ہیں۔ تو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف دے گا وہ سکون میں ہوگا؟ کبھی نہیں ہوگا، ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ آپ دنیاوی کام کرتے ہوئے اس چیز پہ کہہ دیں کہ میں درود چھوڑ دیتا ہوں کیونکہ مجھ سے تو غیبت بھی نہیں چھوٹ رہی، جھوٹ بھی نہیں چھوٹ رہا اور نہ ہی دوسری چیز بدگمانیاں چھوٹ رہی ہیں، تو اس سے اچھا ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تکلیف دوں تو میں درود ہی نہیں پڑھ رہی یا پڑھ رہا۔ یہ تو آپ کی ناکامی ہے نا، شیطان اور نفس کی جو ہے وہ کامیابی ہے اور ہم نے اس کو کامیاب ہونے نہیں دینا۔ کیوں کامیاب ہونے دیں بھائی؟ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کو اتنی بڑی نعمت درود عطا کیا ہے، تو دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی کے ساتھ خیر کا معاملہ کرتا ہے نا تو اسے درود عطا کر دیا جاتا ہے، یہ نعمت عطا کی جاتی ہے۔ تو اس کی قدر یہی ہے کہ اور آپ کے لیے آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ ہے نا، تو اس نعمت کی قدر یہی ہے کہ آپ ان گندگیوں کو چھوڑیں، ان برائیوں کو چھوڑیں، ان نافرمانیوں کو چھوڑیں، نہ کہ درود کو چھوڑیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ کرے کہ میرے الفاظ ایسے ہوں کہ آپ کے دل میں اتر جائیں۔ کبھی کبھی سمجھ نہیں آتی کہ کس طرح آسان الفاظ میں آپ کو سمجھایا جائے، کیونکہ جو اللہ دکھاتا ہے مجھ تک پہنچاتا ہے اللہ ہی کے علم میں ہے اور اللہ ہی کی مدد سے، اللہ ہی کی طاقت میں ہے۔ تو وہ مجھے تو میرے دل میں تو وہ اتار دی جاتی ہے بات، میرا کوئی اس میں وہ نہیں ہے، لیکن آپ تک پہنچانا میرے لیے کبھی کبھی بہت دشوار ہو جاتا ہے کہ میں کس طرح اس بات کو آپ تک پہنچا دوں، آپ کے دل میں اتر جائے اور آپ اس پر عمل کریں۔ تو ہمیشہ سب سے بہترین عمل یہی ہوگا کہ جب بھی کوئی آپ کو سمجھائے تو اللہ کا پیغام سمجھ کر اس کو لیا کریں، یہ نہ دیکھا کریں کہ یہ خود کیسا ہے۔ آپ کے لیے خیر کا معاملہ ہو چکا ہے، اللہ آپ سے یہ تمام تر برائیاں ہٹانا چاہتا ہے، اسی لیے اس طرح کے خواب مشاہدات ہمیں اللہ تعالیٰ کرواتا ہے اور آپ تک پہنچاتا ہے۔ یہ آپ کے ساتھ خیر کا معاملہ ہے، تو اس پہ تو آپ سجدہ شکر کریں، 2 رکعت نفل شکرانے کے ادا کریں، استغفار کے ادا کریں، اللہ سے توبہ کے ادا کریں اور ان برائیوں سے اپنے جہاد کرنا چاہتے ہیں، آپ جہاد میں نہیں شامل ہو سکتے نا، جہاں پہ جنگ ہو رہی ہے مسلمان ممالک میں، تو اپنے نفس کے ساتھ جہاد کریں، ایسا عظیم جہاد ہوتا ہے یہ، وہ تو آسان ہو جاتا ہے اس کے مقابلے میں، وہاں پہ تو ایک دفعہ بس جان دے دینی ہے اللہ کے لیے، نکل گئے،
یہاں پہ تو روز ہم اپنی جان دیتے ہیں، اپنے نفس کو ذبح کرتے ہیں، تو یہ بہت بڑا عظیم جہاد ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان پیغامات کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری دعا ہے کہ یہ والا پیغام آپ کی زندگی میں بہار لے کر آئے اور آپ پرسکون رہیں ہمیشہ ہمیشہ ہمیشہ۔ آمین ثم آمین۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔